الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ حضرات محترم، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 178 تک اللہ رب العزت نے اتنے دلائل دیے ہیں انسانوں کے لیے۔ اس میں نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک کے واقعات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا غلطیاں تھیں اور کن اغلاط کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور آل فرعون کا سارا قصہ تفصیل کے ساتھ آپ سن کے آئے ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام پہ اللہ نے انسانوں کا یہ بھی تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن 3 درجوں میں انسان ہوں گے۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے اور برے اعمال کم ہوئے، تو کہا وہ اصحاب الجنت ہے، وہ جنت والے ہوں گے، اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا بنا دے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اصحاب الاعراف ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، انہیں ایک لمبی مدت تک جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور تیسرا بد نصیب وہ گروہ ہے جن کی برائیاں بڑھ جاتی ہیں اور نیکیاں کم ہوتی ہیں، انہیں کہا کہ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں۔ جب اتنی واضح باتیں ہو گئی، آج دنیا میں انسان ایک دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جب بھوک اور پیاس انتہائی شدت کی تنگ کرے گی تو اہل جنت سے سوال کریں گے، اصحاب النار جہنم والے سوال کریں گے ان افیدوا علینا من الماء، ایک پانی کا گھونٹ دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں ایک لقمہ ہی دے دو۔ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان اللہ حرم علی الکافرین، اللہ نے یہ حرام کیا ہے جو انکار کرنے والے تھے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا، دل چاہا تو مان لیا، نہ دل چاہا تو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان دلائل سے متاثر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ کسی کو مارا جائے تو تب بھی، انسان کو مارنے سے زیادہ دلیل کی ضرورت ہے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں دے دو وہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، بات کو مانتے ہی نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہر نبیوں کے دور میں کہ ان کے سامنے انبیاء نے معجزات پیش کیے، دلائل دیے، تو جب ساری باتیں آنکھوں سے دیکھ لی
تو کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو دکھا رہا ہے، حالانکہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کتنا بڑا دشمن۔ اسی صورت کے اندر ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے 9 دفعہ انہیں مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ کبھی ان کے ہر چیز میں مینڈک آ گئے، کبھی ان کے کھانے میں ہر چیز کے اندر خون آ گیا، کبھی ان کے ہر جگہ مختلف چیزیں، 9 ایسے عذاب آئے مختلف وقتوں میں۔ جب بھی عذاب آتا فرعون یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ اور اس کا رب سچا ہے، اور وہ کہتا تھا، ان کی قوم منتیں کرتی تھی، یا موسیٰ، اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے تو ہم بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے اللہ کو رب مان لیں گے۔ لیکن ہر دفعہ جب بھی مصیبت ٹل گئی تو پھر وہ مکر گئے۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں اس بات پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں کے اندر بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اے اللہ ان بدبختوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے انہیں دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ دل سمجھنے سوچنے کے لیے دیا ہے، دل فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہمارا دل اچھا فیصلہ نہیں کرتا تو یہ دل کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں پہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں ایک یہ تھا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اے اللہ ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر ہی نہ ہو۔ تو اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور ڈر پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت سے جن اور انسان جہنم میں کیوں جلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ میرے پیارے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی پہلی امتوں میں لوگ نہیں تھے، آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں، قرآن کی آیات آئیں، نہ وہ اپنے باپ دادے کی بات کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے مسلک مولوی پیر امام کی بات کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کی بات کی غلط تعویل کر دیتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے مسلک کو ترک نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہمیشہ سے ایسے ہی لوگ رہے ہیں، اللہ ایسی بد نصیبی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں دی ہیں، لا يبصرون بها، اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی انسان بے شمار دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ دیکھنے والا اندھا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، کان میں بات پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تو کہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے ہیں جنہیں کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ انسان نہیں جانور ہیں۔ پھر کہا نہیں، جانور بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔
جن جانوروں کو اللہ نے بار برداری کے لیے پیدا کیا وہ ساری زندگی بوجھ اٹھا کے یا بوجھ گھسیٹ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ مقصد ان کی زندگی کا یہی تھا۔ کچھ جاندار ایسے ہیں جو سواری کے لیے پیدا کیے گئے، وہ اپنے سواروں کو اٹھا کے سینکڑوں میلوں کا سفر بھاگ کے کرتے ہیں، خود تھکاوٹ سے شرابور ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے سوار کو آرام اور آسائش پہنچاتے ہیں۔ اور کتنے جانور ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کھانے کے لیے، گوشت کے لیے پیدا کیا، وہ ساری زندگی ذبح ہو کے انسانوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جانور بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے، بل ہم اضل، یہ انسان اس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ اپنی مقصد زندگی سے ہی غافل ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی سارے کام جو ہے سیکنڈ ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے، سارے نہیں کہا، بہت سے۔ اللہ وہ جو کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں بھی ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگوں اللہ کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں، اور اللہ سے خوبصورت نام کسی کے نہیں ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس لیے اس رب کو پکارو، اس اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، اور یہ اسپیشلی وہ ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں۔ نبی کریم کی وہ دعا کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ آپ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا سکھایا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ تیرے بہت سے نام ایسے ہیں جو تو نے غیب میں چھپا کے رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، اے اللہ ہمارے سینوں کے لیے باعث شفا بنا دے، وجلاء احزاننا، اے اللہ ہمارے غموں کا مداوع بنا دے، وذهاب غمومنا، ہمارے غم اور فکر ختم کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں یہ کہا کہ کچھ تیرے ایسے نام ہیں جو غیب میں ہیں، اور یہ جو ایک کم 100 نام ہیں جو عمومی طور پہ قرآن کے پہلے یا آخر میں لکھے ہوتے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے جو شخص ان کا احصاء کرے گا، احصاء کیا ہے؟ ان کے ساتھ تمسک کرے گا، ان کی قدر کرے گا، انہیں یاد کرے گا۔ بعض لوگوں نے احصاء کا مطلب حفظ کرنا، یاد، زبانی یاد کرنا، بعض کہتے ہیں اسے پڑھنا، بعض کہتے ہیں نہیں، ان کو ایسا ماننا جس طرح اللہ اپنی ذات میں لا شریک ہے وہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، ان چیزوں پہ عقیدہ ہونا، یہ احصاء ہے۔ جو احصاء کرے گا ان کلمات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔
اسی لیے بہت سے سالے لوگ قرآن کے اللہ رب العزت کے ان ناموں کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ انہیں پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اس انسان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں پہ الحاد کرتا ہے، بے دینی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، جس طرح بے شمار گمراہ فرقے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا اس طرح انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمیع، اللہ سننے والا، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہماری سماعت تو یہاں سے وہاں تک نہیں، تو اللہ تو پوری کائنات کی سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری بصارت اس دیوار کے پیچھے نہیں ہے، ہماری بصارت پیچھے نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو دنیا کے علیم خبیر، ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کے قریب بھی کوئی نہیں پھٹک سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو، بدبختوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی ذات، اس کے اسماء کے معاملے میں الحاد کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتے ہیں ان قریب میں انہیں بدلہ دوں گا جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ہم نے پیدا کیا ایک امت کو، یحدون، جو ہدایت پہ ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یہ ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کہا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی امتی صحیح بنائے۔ امتی وہ ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرے، جو صرف آپ کا کلمہ پڑھ کے ہر بات میں مخالفت کرے، وہ امتی نہیں ہو سکتا۔ امتی وہ ہے جو رسول اللہ کی اطاعت میں زندہ رہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ سمعنا، جب اللہ کی یا اس کے رسول کی بات کو سن لیا، کہے سمعنا، سن لیا، وَأَطَعْنَا، اب ہم فرما برداری کریں گے، خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ ہم سب کو ایسا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔